میں آج لودھی بھائی کے پاس نارتھ ناظم آباد بلاک جے سے آیا ہوں. میں نے ان کا نام بہت دیکھا, ان کی ویڈیوز بہت زیادہ دیکھیں. اپنے ہاتھ سے دیکھیں, اگر سیپ میں ہوگا تو آپ یہ دیکھ لیں گوشت نہیں ہوگا سائڈ میں. جیسا کہ پہلے بھی میں ایک پیر سر سے لے جا چکا ہوں البائنو ریڈ آئز کا, ماشاءاللہ بہت اچھا پیر تھا. میں نے ابھی لودھی صاحب کے شیڈز میں ہیٹر کا بہت اچھا انتظام دیکھا, بڑا یونیک سسٹم دیکھا. ٹھیک ہے, میں نے آج تک ایسا سسٹم ابھی اپنی لائف میں دیکھا نہیں ہے. السلام علیکم. میں نے طاہر بھائی سے یہ برڈز لیے ہیں, اس سے پہلے بھی میں نے جاوا رکھے ہوئے ہیں بلیک والے. السلام علیکم ویورز, میرا نام محمد شارق ہے اور میں ناظم آباد نمبر 1 سے آیا ہوا ہوں یہاں لودھی صاحب کے فارم ہاؤس پہ. اور ماشاءاللہ میں نے یہاں پہ وزٹ کیا, تمام چیزیں دیکھی. جی میں نے ان سے یہ فون جاوا کا پیئر لیا ہے اور ماشاءاللہ دونوں میل فیمیل دونوں ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں. سائز بھی ان کا جو ہے بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. اس کی سب چیزیں جو ہے وہ اوکے ہیں, پنجے وغیرہ بھی اوکے ہیں, سائز وغیرہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, ہیلتھ میں بھی بہت اچھا ہے, آنکھیں وغیرہ سب چیزیں جو ہے نا اس کی ماشاءاللہ زبردست ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لودھی برڈز کی جانب سے السلام علیکم. جیسا کہ آپ کے نالج میں ہے کہ پچھلے دنوں میں نے فان جاوا کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اپنے چینل لودھی برڈز میں, تو اس میں کافی ساتھی ہمارے آئے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے برڈز بک کرائے تھے, انہوں نے لے لیے ہیں, اور بعض یہ ہے کہ ابھی ان کے موجود ہیں میرے پاس. اب جو میرے پاس آئے ہیں یہ ماشاءاللہ ہمارے سبسکرائبر بھی ہیں پرانے. میرے پاس آئے ہیں ماشاءاللہ ناظم آباد سے فاروق صاحب اور ان کے صاحبزادے ہیں واحد صاحب. یہ دونوں یہاں تشریف فرما ہیں, ان سے دونوں ہی سے بات چیت کر لیتے ہیں, تو ان سے ذرا تفصیل سے پتہ بھی کر لیتے ہیں بھائی, کیونکہ جس کو بھی میں نے جاوا دیے ہیں ظاہر ہے یہ فان جاوا کاسٹ لیے. پہلے میں ان سے پوچھا ضرور ہے کہ بھئی آپ نے اور کوئی برڈ رکھے ہیں یا نہیں رکھے ہیں, کیونکہ نئے آدمی کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو خیر انہوں نے برڈز رکھے بھی تھے, اور میں اب آپ کو بھی انہی کی زبانی سنوا دیتا ہوں کیا کچھ انہوں نے رکھا ہوا ہے اور کس طرح سے اس برڈز کو بھی لے کر جائیں گے اور کیسے رکھیں گے. ٹھیک ہے نا, تو فاروق صاحب ذرا وضاحت سے آپ بتا دیجیے گا, اور دوسرا یہی بتائیے گا بھائی ہم دور رہتے ہیں لیکن کوئی آنے میں پرابلم تو نہیں ہوئی, یہ بھی تھوڑا سا ڈسکس کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج لودھی بھائی کے پاس نارتھ ناظم آباد بلاک جے سے آیا ہوں. میں نے ان کا نام بہت دیکھا, ان کی ویڈیوز بہت زیادہ دیکھیں, تو مجھے بھی شوق ہوا کہ میں ان سے کچھ برڈز لوں. ویسے میرے پاس لو برڈز ہیں, ڈوس ہیں, اور اس سے پہلے میرا کاکٹیل کا کام تھا کافی بڑا. تو آج میں ان سے فون جاوا کے پیئرس لینے کے لیے آیا ہوں, اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے ان سے مل کے. سیٹ اپ بھی انہوں نے دکھایا مجھے, کافی اچھا سیٹ اپ ہے, ساری چیزیں انہوں نے بتائیں مجھے ابھی دانے کی اور اس سب چیزوں کی. اچھا میں پہلی مرتبہ فون جاوا رکھ رہا ہوں. فون جاوا میں مجھے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن لو برڈز میں اور کاکٹیل میں مجھے زیادہ ایکسپیرینس ہے. فون جاوا میں نہیں ہے. ابھی میں لودھی بھائی سے ساری ڈیٹیلز لوں گا اور پھر اس کے بعد سارا سلسلہ چلے گا انشاءاللہ. کافی دنوں سے آنا چاہ رہا تھا میں لودھی بھائی کے پاس, تو آج ملاقات ہو گئی اور بہت خوشی ہے مجھے کہ میں ان سے برڈز لے کے جا رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, سب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. میں اپنے والد صاحب کے ساتھ آیا ہوں طاہر لودھی صاحب کی برڈز پرچیز کرنے, اور مطلب مجھے بھی بہت شوق ہے کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ کام کروں, ان کی ہیلپ کروں. اور یہ کہ آج طاہر لودھی صاحب سے آج ہم نے مل ہی لیا. بہت خواہش تھی ان سے ملنے کی. ویسے تو ہم نے ویڈیوز پہ دیکھا تھا کہ فنچز کیسے رکھی ہیں اور جاوا کیسے رکھی ہوئی ہیں, لیکن جب ہم آج جو آئے ہیں اور لائیو ہم نے دیکھا ہے تو مطلب کافی چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملی ہیں, اور بہت اچھا فارم رکھا ہے انہوں نے. طاہر بھائی سے جو مجھے چیزیں سیکھنے کو ملیں وہ کہ جاوا کو کس طرح سردی میں بچانا ہے, ان کے بچوں کو کس طرح بچانا ہے, فنچز کو کس طرح رکھنا ہے, ہیٹر سسٹم ان کا بہت اچھا لگا. باقی کالونی کس طرح بنانی ہے, اور بچوں کو پھر گراس کس طرح دینی ہے, پانی کس طرح دینا ہے, نیچے کا سسٹم رکھنا ہے, اوپر کا رکھنا ہے, یہ ساری چیزیں مجھے آج طاہر بھائی نے بتائیں. اس کا مجھے آئیڈیا نہیں تھا, اس لیے کہ میں نے تو لو برڈز اور کاکٹیل رکھے ہیں, فنچز اور جاوا تو رکھی نہیں تھیں کبھی. تو وہ ساری چیزیں مجھے آج کافی اچھا ایکسپیرینس رہا, اور مجھے کافی ساری چیزیں سیکھنے کو ملی طاہر بھائی سے. تو آج سے انشاءاللہ جاوا پہ کام شروع کرتے ہیں, تو جو ان کی گائیڈنس ہوگی وہ اس پہ ہم کام کریں گے انشاءاللہ.
یہ آپ دیکھ لیں فان جاوا کے پیر ہیں جو کہ فاروق صاحب نے ماشاءاللہ بک کرائے تھے ہمارے پاس، وہ ہم یہ ڈیلیور کر رہے ہیں، اور اب یہ فاروق صاحب سے ہی پتہ کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ پیر آپ کو کیسے لگے۔ ماشاءاللہ سے پیئرز تو بہت اچھے ہیں، ساری چیزیں میل فیمیل دونوں ہر لحاظ سے، ان کی چونچ ہو گئی، پنجے ہو گئے، ونگز ہو گئے، اور باقی ہیلدی ہیں کافی ماشاءاللہ سے، اور سب چیزیں ماشاءاللہ جیسی انہوں نے طاہر بھائی نے مجھے بتائی تھیں وہی چیز بالکل دی ہے۔ اپنا یہ دیکھیں یہ سائز کے اعتبار سے آپ کو کیسے لگے؟ سائز کے اعتبار سے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، کافی بڑے، فل آپ یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سائز کے اعتبار سے جی فل سائز میں ہیں جی اور ہیلتھی ہیں سب۔ ٹھیک، اپنے ہاتھ سے دیکھیں، اگر سیپ میں ہوگا تو آپ یہ دیکھ لیں گوشت نہیں ہوگا سائڈ میں، یہ تو آپ نے لبڑ وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، کوکٹیل بھی رکھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہی سارا آئیڈیا نا، یہ چیزیں بھرا ہونا چاہیے، آنکھیں صحیح ہونی چاہیے چیزیں، ٹھیک ہے نا، پنجے وغیرہ اس کے ماشاءاللہ صاف ستھرے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، خاص طور پہ جاوا یہ سردی میں تھوڑا سا نانا کم کرتا ہے نا، تو اس میں ہوتا کیا ہے اکثر جو ہے نا یہ جگہ ان کی خشک ہو جاتی ہیں، یہ جگہ جیسے ہم لوگوں کی سردی میں آپ نے دیکھا ہوگا خشکی ہوتی ہے، اور وہ اس جگہ پھر ہم کہتے ہیں یار آئل لگاؤ یا کولڈ کریم ایسی لگاؤ تاکہ وہ خشکی ختم ہو جائے۔ ان کا بہت آسان سا حل ہے، کوئی زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں، خدا نہ خواستہ یہاں کی وائٹ آ جاتا ہے کوئی ہلکی سے لے کے ویسلین لگا دیں، آپ صاف کر دیں، کیونکہ نہانا تھوڑا کم کرتا ہے، اس کو نہانا بہت ضروری ہوتا ہے، نہانا کم کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو آتی ہے، وہ ذرا سا آپ لگا دیں گے تو صاف ہو جاتی ہے، وہ کوئی سی ٹینشن نہیں ہوتی۔ اور اس کو بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے تمام چیزیں۔ اور یہ خاص بات یہ ہے رنگ جو میں نے کہا تھا میل کو میں نے پہنا دی ہے، ٹھیک ہے نا، پروں کی شائننگ وائننگ دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا اوپر میل، اس کو بھی دیکھیں صحیح ہے بھی، اس کے پروں کو دیکھ لیں، یہ چیک کریں سیپ۔ اچھا بھی یہ جاوا کے پیر میں نے دے دیے ان کو میل فیمیل علیحدہ کر کے، اور خیر ایسے بھی بتا دیا سمجھا دیا سارا۔ تو نعمان صاحب یہ آئے ہوئے ہیں، 2 پیر انہوں نے بک کرائے تھے، اس سے پہلے میرے سے یہ ریڈ آئی البائنو لے کے جا چکے ہیں، اب انہوں نے پھر ویڈیو دیکھی اور ماشاءاللہ ان کو پسند آئے، تو انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ بھئی آپ کو پیر وغیرہ کیسے لگے، ویڈیو میں جو پیر دیکھے تھے، اور پھر ابھی آپ نے جو ان کو خود اپنے ہاتھوں سے پکڑا بھی ہے دیکھا بھی ہے، تو یہ آپ کو کیسے لگے، یہ بات کر لیتے ہیں نعمان صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تمام ہی آپ کے سر دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جیسا کہ پہلے بھی میں ایک پیر سر سے لے جا چکا ہوں البائنو ریڈ آئز کا، ماشاءاللہ بہت اچھا پیر تھا۔ پھر کل سر نے یہ ویڈیو ایک اپلوڈ کی تھی فون جاوا کے حوالے سے، تو اس کے اندر مجھے 2 پیر کی نیڈ تھی، تو میں نے سر سے رابطہ کرا اور یہ 2 پیر بک کروائے۔ آج میں ان کو لینے آیا ہوں، اور ماشاءاللہ یہ بہت اچھے ہیلدی اور ایکٹیو پیر ہیں، اور سائز بھی ان کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ اور سب سے مین چیز ہے کہ یہ جو بلڈ لائن ہے نا، یہ بہت اسٹرانگ بلڈ لائن ہے، اور سر کے جو یہ فون کے اسپیشلی جو پیر ہیں نا، یہ بہت اچھی کوالٹی کے ہیں، اچھے سائز کے ہیں، اچھے کلروں میں ہیں، اور ہیلدی اور ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ، اور ریڈی فار بریڈ ہیں۔ سب سے مین چیز یہ ہے کہ یہ ریڈی فار بریڈ ہے۔ اچھا نعمان صاحب ایک بات تو بتائیں، یہ جو میل فیمیل کا ہم نے سسٹم رکھا ہوا ہے، باقاعدہ سے ان کو رنگ بھی پہناتے ہیں، اور آپ کو ایک ایک چیز چیک بھی کراتے ہیں، ان کی آنکھیں ہیں، ان کے پاؤں ہیں، ان کا ہیڈ ہے، چونچیں ہیں، تو یہ آپ کو کیسا لگا؟ اور آپ کو بھی اس میں تو اب میں سمجھتا ہوں کہ پہچان ہو گئی ہوگی کہ میل فیمیل کس طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں، اور کس طریقے سے اس کو ہم نے رنگ پہنایا ہوا ہے، جو ہم نے ویڈیو میں کہا تھا وہی چیز آپ کو نظر آئی ہیں یا نہیں، یہ تھوڑا اور بتائیں ہمارے ویورز کو۔ جی سر، بالکل جیسا آپ نے ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ نے میل فیمیل الگ کیے ہوئے ہیں، اور یہ پیر بنا کے چھوڑے ہوئے ہیں پیر، اور جیسا کہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں یہ میں نے 2 پیر آپ سے لیے ہیں، تو ان میں ماشاءاللہ جو میل ہیں وہ باقاعدہ دکھ رہے ہیں کہ وہ میل ہیں، کیونکہ ان کی ریڈ چونچیں ہو رہی ہیں بالکل، اور ان کے سائز بھی اچھے ہیں، اور پلس آپ نے رہی صحیح کسر ان کو رنگ پہنا کے پوری کر دی ہے کہ وہ رنگ پہنے میں، تو نئے آدمی کے لیے بھی ایک آسانی ہے، ہم جیسوں کے لیے بھی آسانی ہے اس کی شناخت کرنا میل فیمیل۔ تو جیسا آپ نے کہا بالکل ویسا ہی ہے، ایسا نہیں ہے، اور ایزیلی اس میں شناخت ہو رہی ہے کہ میل کون ہے اور فیمیل کون ہے، اور یہ پورے کمپلیٹ 2 پیر ہیں، 2 اس میں فیمیلیں ہیں اور 2 میل ہیں۔ اچھا یہ نعمان صاحب کے آپ نے خیالات سن لیے، اور وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ان سے کوئی رائے لے لیتے ہیں کہ بھئی ہمارے ویورز کو بھی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی بتا دیں۔
جی سر بالکل. ویورز کو میرا سر یہی میسیج ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے ویڈیو کو دیکھیں, شیئر کریں آگے, اور اس چیز کو سیکھیں, اس چیز کو سمجھیں. آپ کا چینل جو ہے بہت اویئرنیس پھیلا رہا ہے, اور میں نے بھی بہت کچھ آپ کے چینل سے ہی سیکھا ہے الحمدللہ. اپنے برڈس کا بہت اچھے سے خیال رکھیں, سردیوں کا موسم ہے, ان کو ہوا سے اسپیشلی بچائیں, کیونکہ یہ جاوا جو ہے بہت سینسیٹیو برڈ ہے, یہ ہوا بالکل بھی برداشت نہیں کرتا ہے, اور 2 ڈھائی 3 گھنٹے میکسیمم اس کو دھوپ لگے ڈیلی بیسس پہ, تو انشاءاللہ سردیوں میں کسی کے بھی برڈز بیمار نہیں ہوں گے انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو, اور اچھی بریڈ دیں گے, اچھا رسپانس دیں گے انشاءاللہ. اور میری یہی دعا ہے سب سے, جتنے بھی جاوا لورز ہیں یا لو برڈ کے لورز ہیں, جو بھی برڈس مطلب پال رہے ہیں اور ان کو اچھے سے رکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں, سب کے پرندوں میں برکت عطا فرمائے. اسپیشلی لودھی صاحب کے کاروبار میں, رزق میں, عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. میں یہ 2 پیئر آج لے کے جا رہا ہوں, تو میری سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے بھی اسپیشلی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان سے کامیاب بریڈ لینا نصیب فرمائے, اور اس پیئر کو میرے حق میں بہتر کرے. جزاک اللہ. ویورز, آج ہمارے فارم ہاؤس میں عادل صاحب آئے ہوئے ہیں. انہوں نے فان کا 1 پیئر بک کرایا تھا, جس طرح اور بہت سے ساتھیوں نے بک کرائے تھے. اسی طرح یہ تقریباً ان کو آج 10 روز ہو گئے ہیں. اس کے بعد میرے پاس آئے لینے کے لیے, ظاہر اپنے کام میں مصروف تھے جس کی وجہ سے نہیں آ سکے تھے. تو آج یہ میرے پاس آئے ہیں, اور ان کا پیئر ماشاءاللہ یہ موجود ہے, اور عادل صاحب سے ہی پتہ کر لیتے ہیں. اور یہ تو میری ایک نیچر ہے, جو خاص طور پہ اس طرح کے مہنگے برڈ جب میں دیتا ہوں تو پہلے یہ ضرور پوچھتا ہوں کہ بھائی جاوا آپ نے پہلے کوئی رکھا ہے یا نہیں, کیونکہ وجہ یہ کہ اس ٹائم فان جاوا بہت مہنگا ہے, اور جو انیشیل بیس پر کام کرنا چاہتا تو ان کو تو میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی آپ پہلے جو ہے نا بلیک یا گرے کلر کا یا وائٹ کلر کے جاوا اس سے کام کریں. تو انہوں نے خیر یہ وائٹ کلر کے جاوا آلریڈی رکھے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لبرڈ وغیرہ موجود ہیں. تو یہ تمام باتیں ہونے کے بعد پھر ان سے میری بات چیت ہوئی تھی. تو یہ عادل صاحب آئے ہوئے ہیں, اور ان سے برڈس کے حوالے سے ہی پوچھ لیتے ہیں بھائی یہ پیئر آپ کو کیسا لگا, اور آپ نے اس وقت جو ہے نا کون کون سے برڈ رکھے ہوئے ہیں. جی السلام علیکم. پہلے تو میں طاہر بھائی کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے میرا کافی انتظار کیا. میں نے یہ تقریباً کوئی 10 دن پہلے بک کروایا تھا, مجھے بس مصروفیات کی وجہ سے میں آنا نہیں ہو رہا تھا. تو ابھی میں نے ماشاءاللہ برڈز دیکھے, طاہر بھائی سے کافی ڈسکشن ہوئی میری, تو ماشاءاللہ بہت ہیلتھی اور ایکٹیو برڈ ہے. اور میں نے پہلے بھی جاوا رکھی ہوئی ہے, میرے پاس سلور بھی ہے, فون بھی ہے, اور گرے جاوا بھی ہے. تو انشاءاللہ ایک اور ماشاءاللہ سے یہ میرے پاس ایک نیو انٹری ہوگی طاہر بھائی کی. تو آپ سب سے درخواست ہے دعاؤں کی, اور طاہر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت کوآپریٹ کیا مجھ سے, اور انشاءاللہ العزیز آپ سے میں رابطے میں رہوں گا انشاءاللہ. اچھا دوسرا عادل صاحب, یہ جو ابھی آپ نے دیکھا کہ ان کی پرورش کے حوالے سے, ان کے بچوں کی حفاظت کے حوالے سے جو یہ ہیٹر سسٹم بنایا, وہ آپ کو کیسے لگے؟ اچھا, میں ایک بہت ضروری بات یہ کرنا چاہوں گا. میں نے ابھی لودھی صاحب کے شیڈز میں ہیٹر کا بہت اچھا انتظام دیکھا, بڑا یونیک سسٹم دیکھا. ٹھیک ہے, میں نے آج تک ایسا سسٹم ابھی اپنی لائف میں دیکھا نہیں ہے. تو میری بھی گزارش یہی ہے, میں خود بھی یہی چاہوں گا کہ میں اپنے بھی شیڈ میں یہی سسٹم کروں. جیسے ہم اپنے بچوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے پرندوں کی حفاظت بھی ایسے ہی کریں. اور بلکہ آج مجھے خوشی بھی ہوئی کہ یہ سسٹم دیکھنے کے بعد ہم اپنے برڈس کو بہت اچھے سے بچا سکتے ہیں سردیوں سے. میں گزارش کروں گا آپ سے کہ آپ بھی اس چیز کو اپلائی کریں اپنے شیڈ کے اندر, تاکہ ہمارے پاس جو موٹیلٹی ہے وہ کم سے کم ہو ہمارے برڈس کی, کیونکہ بہت سینسیٹیو برڈز ہیں, خاص طور پہ ہمارے جاوا, فنچز اور لو برڈس کے بچے ہمارے پاس. سیزن کا ٹائم ہے تو آپ اس چیز کو جو ہیٹر سسٹم لودھی صاحب نے انٹروڈیوس کروایا ہے, آپ ان کی ویڈیوز میں دیکھیں, ماشاءاللہ سے بہت اچھا سسٹم ہے, آپ کو اچھا لگے گا. اور یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے, کیونکہ آج سے پہلے میں نے ایسا سسٹم دیکھا نہیں ہے. تو آپ اس کو دیکھ کے ضرور انشاءاللہ اپنے شیڈ میں اپلائی کریے گا. بہت شکریہ آپ کا, دعاؤں کی درخواست ہے. ویور, جیسا کہ آپ کے نالج میں ہے کہ پچھلے دنوں میں نے فان جاوا کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کی تھی, تو اس سلسلے میں یہ تہذیب صاحب نے اپنے پیئر بک کرائے تھے, اور ان کے ساتھ آئے ہوئے نعمان صاحب بھی. تو ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں بھائی, جو پیئر ان کو دیے ہیں اور میل فیمیل جس طرح سے ان کو کنفرم کر کے بتایا ہے, تو اس سے کیا مطمئن ہیں, اور آنے میں کوئی خاص اتنی پریشانی تو نہیں ہوئی آپ کو؟ تو یہ تھوڑا ڈیٹیل پتہ کر لیتے ہیں تہذیب صاحب سے. السلام علیکم. میں نے طاہر بھائی سے یہ برڈز لیے ہیں, اس سے پہلے بھی میں نے جاوا رکھے ہوئے ہیں بلیک والے,
مگر یہ فون جاؤں مجھے پرچیز کرنے تھے تو میں نے طاہر بھائی کے لے کے جا رہا ہوں 2 پیئر ابھی انشاءاللہ. جب یہ ان کی اب میرے پاس پروگریس آئے گی تو پھر انشاءاللہ میں اور بھی ان سے خریدوں گا. تو میں نے ان سے وائٹ جاوا کا بھی بولا ہے اور سلور جاوا کا بھی بولا ہوا ہے کہ جو سے ان کے بڑے جب پیئرس ہوں تو پھر مجھے بتائیں تاکہ میں وہاں سے ان کے پاس آ کے پک کر لوں. اور راستہ آسان تھا, راستہ مشکل نہیں زیادہ ہے یہاں کا, بس تھوڑا دور ہے تو ٹائم لگتا ہے آنے کا, باقی انشاءاللہ بندہ آرام سے پہنچ جاتا ہے. تھینک یو. تو آج عرفان صاحب آئے ہوئے ہیں میرے پاس اور وہ یہ جاوا لے کر جا رہے ہیں. تو عرفان صاحب سے پتہ کر لیتے ہیں بھائی یہ جاوا اپنے ویڈیو میں دیکھے تھے وہی جاوا ہیں اور آپ کو پسند آیا. اس کا طریقہ کار ہم نے یہ کیا ہے, ان کو چاہیے تھے 5 پیئر, تو ہم نے میل ایک سائڈ پہ کر دیے ہیں اور فیمیل جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ کر دیے ہیں تاکہ ان کو لے کر جانے میں بھی کوئی پرابلم نہ ہو, اور وہاں جب یہ کالونی میں یا کیج میں شفٹ بھی کریں تو ان کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو. تو یہ عرفان صاحب سے بات کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ پیئر آپ کو کیسے لگے. السلام علیکم بھائی. یہ میں نے وائٹ جاوا جو ہے نا بک کروائے تھے تقریباً 1 ہفتہ پہلے, تو جو ہے نا آج آئے ہوں میں سیٹ اپ میں بھائی کے جاوا اٹھانے کے لیے. ماشاءاللہ جو چیز میں نے ویڈیو پہ دیکھی تھی وہی چیز جو ہے نا مجھے ملی ہے, اور ماشاءاللہ سائز بھی بہت اچھا ہے. تقریباً 5 ساڑھے 5 انچ 6 انچ جاوا کا سائز ہے. ایسا سائز میں نے کدھر بھی نہیں دیکھا ہے, اور بہت اچھے جو ہے نا جاوا کی سائز ہے, بہت اچھے جو ہے نا ہیلدی بلٹ ہیں. بس یہی کہہ سکتا ہوں. اور جتنے بھی مطلب نئے آنے والے بندے ہیں وہ جو ہے نا اس شوق کی طرف جو ہے نا بڑھیں, شوق کریں, یہ بہت اچھا شوق ہے. اللہ حافظ. اسی طرح سے محمد شارق صاحب ہیں, انہوں نے بھی اپنے پیئر بک کرائے تھے یہ اپنا فان جاوا کے حوالے سے. تو آج ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں اور ان سے خیر پہلے ہم نے پوچھ لیا تھا بھئی آپ نے کوئی جاوا وغیرہ پہلے رکھے ہوئے کیا, کیونکہ کاسٹلی آئٹم ہے یہ. تو انہوں نے خیر بتایا کہ جاوا آلریڈی ان کے پاس ہیں, اوپل بھی جاوا ہیں, دوسرے بھی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی لبرڈ وغیرہ رکھے ہوئے ہیں. تو اور ذرا تفصیل سے بات کر لیتے ہیں. آج ہمارے پاس آئے ہیں ماشاءاللہ, اور اچھی معلومات ملیں گی ان سے بھی. تو شارق صاحب ذرا آپ تھوڑا تفصیل سے بتا دیں. السلام علیکم ویورس, میرا نام محمد شارق ہے اور میں ناظم آباد نمبر 1 سے آیا ہوا ہوں یہاں لودھی صاحب کے فارم ہاؤس پہ. اور ماشاءاللہ میں نے یہاں پہ وزٹ کیا, تمام چیزیں دیکھی اور مجھے سب چیزیں جو ہے بہت اچھی لگی. ان کا ایک سیٹ اپ, اس میں جو ہے لوڈینو وغیرہ اور اس کے علاوہ جاوا کا سیٹ اپ, فنچز کا سیٹ اپ, زبردست طریقے سے ہر چیز جو ہے وہ موٹیویٹ ہوئی ہوئی ہے. یہاں پہ ہر چیز پراپر طریقے سے جو ہے وہ ورکنگ ہوئی ہوئی ہے. اور مجھے جو ہے وہ میں نے خود بھی جو ہے وہ جاوا رکھی ہے, اور مجھے جو ہے کافی ٹائم سے جو ہے ایک شوق تھا کہ لودھی صاحب کی جو ہے نا وہ بلڈ لائن کو جو ہے نا میں رکھوں. اور میں کافی ٹائم سے جو ہے ان کے جو ہے ویڈیوز آتی تھیں, کانٹیکٹ کی کوشش کرتا تھا, تو ہر دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ سیل ہو چکی ہوتی تھی. بٹ اللہ نے میرے نصیب میں اب رکھی اور میرا ان سے رابطہ ہوا, اور میں نے پھر ان سے جو ہے وہ فون جاوا کے جو ہے وہ پیئر جو ہے نا پرچیز کیے. اور مجھے جو ہے نا ان کی جو فون جاوا کی جو بلڈ لائن ہے بہت اچھی لگی. بہت اچھے اور ہیلدی اور ایکٹیو جو ہے نا پیئر ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے نا مجھے دیا ہے. اچھا بھائی یہ دیکھ لیں کہ یہ فان جاوا کا پیئر میں نے دیا ہے ان کو میل فیمیل کنفرم کر. اور یہ شارق صاحب سے ہی ذرا پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی ان کو فیمیل کیسی لگی, میل کیسا لگا, اور یہی تھوڑا بتا دیں گے تو زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے نا, ان سے معلومات کر لیتے ہیں. جی میں نے ان سے یہ فون جاوا کا پیئر لیا ہے اور ماشاءاللہ دونوں میل فیمیل دونوں ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں. سائز بھی ان کا جو ہے بہت اچھا ہے. اور ایک تو جو ہے جاوا کے اندر کنفیوژن ہوتی ہے, میل فیمیل کنفرم نہیں ہو رہا ہوتا, لیکن انہوں نے ایسی چیز مجھے دی ہے کہ اس میں میل الگ واضح ہو رہا ہے اور فیمیل الگ واضح ہو رہی ہے. اور ان کا کلر بھی جو ہے نا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. اچھی چیز انہوں نے جو ہے نا مجھے دی ہے, میں الحمدللہ سیٹسفائی ہوں ان سے. بھئی یہ دیکھ لیں کہ شارق صاحب کو تمام چیزیں دکھا رہے ہیں. یہ بھی پہلے انہوں نے فیمیل کو پکڑا ہے, اور اس کے پنجے وغیرہ اپنا ذرا چیک کریں, اور آنکھیں, کیونکہ میں نے تو چیک کیا لیکن آپ خود چیک کریں, آنکھیں بھی چیک کریں اس کی اوپر. یہ اور خاص طور پر اس کا سینہ جو ہے نا اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا سیپ میں نہیں آنا چاہیے. بہتر ہے. چلیں جی اب یہ دیکھتا ہوں میل کو, یہ فیمیل تھی, اب اس کو آپ اس میں ڈال لیں. بھئی یہ شارق صاحب نے میل پکڑا ہے, اور شارق صاحب اس کا سائز وغیرہ دیکھا آپ نے, اس کو بھی ذرا تھوڑا سا بتا دیں کہ سائز ہے اور باقی چیزیں کس طرح سے آپ کو لگی, اور یہ باقی جو ہے اس کی باڈی وائز ماشاءاللہ یہ کیسا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تھوڑا ماشاءاللہ اس کی سب چیزیں جو ہے وہ اوکے ہیں, پنجے وغیرہ بھی اوکے ہیں, سائز وغیرہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, ہیلتھ میں بھی بہت اچھا ہے, آنکھیں وغیرہ سب چیزیں جو ہیں نا اس کی ماشاءاللہ زبردست ہے. بات دراصل یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اس لیے دکھائی جا رہی ہیں کہ آپ کو بھی اویئرنیس ہو کہ بھئی آپ کہیں سے بھی برتھ خریدیں,
تو یہ تمام چیزیں آپ کے نالج میں ہونا ضروری ہے. آپ کسی کے کہنے میں نہیں, اپنا برڈ آپ خود اپنے ہاتھ میں پکڑیں, اس کو چیک کریں, آنکھیں, پنجے, پر, تمام چیزیں. جب آپ سیٹسفائی ہوں تو آپ لے جا سکتے ہیں اپنے برڈس کو. تو بھئی یہ جو ایک پیر انہوں نے لیا تھا شارق صاحب نے, وہ ہم ان کے حوالے کر رہے ہیں, اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ بھئی اس میں بھی خیر و برکت عطا فرمائے, اور جو باقی انہوں نے برڈ رکھے ہوئے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.